یاد کرے گا، حدیث میں آتا ہے شہادت کی موت ہوگی. اور موت کو یاد کرنے کا مطلب یہ نہیں وظیفہ پڑھ کے موت کو یاد. قاری صدیق صاحب نور اللہ مرقدہ بڑی پتے کی بات فرمایا کرتے تھے. فرماتے تھے موت کو یاد کرنے کا مطلب یہ ہے اس طرح مقدمے کی تاریخ کو یاد کرتا ہے آدمی. مقدمے کی تاریخ کو یاد کرتا ہے تو کیا کہتا ہے، پتہ نہیں کتنا جرمانہ دینا پڑے گا، بری ہوں گا، پتہ نہیں سزا ہوگی، کتنی قید ہوگی، پھانسی کی سزا ہوگی یا 10 سال کی قید ہوگی. یہ نہیں ہے، فکر ڈرتا رہتا ہے نا، اور پھر تیاری کرتا ہے. اس طرح موت کو یاد کرنا، بدلے کے دن کو یاد کرنا. 5 ہر وقت نماز میں ہم کہتے ہیں مالک یوم الدین، اللہ آپ کے سامنے کھڑا ہونا ہے اور آپ حساب کتاب لیں گے میرا. تو حقوق العباد اگر بدلے کے دن کا خیال ہو، پھر حقوق العباد کے سلسلے میں اتنا غیر محتاط ہو مسلمان کیسے ممکن؟ یہ ساری بددینی ہماری اور بے ایمانی کے بعد ہمارا ایمان سلامت ہے اور ہم دیندار ہیں. اس لیے میرے بزرگوں بار بار یاد کیجئے. بار بار میں اپنے پھر دوبارہ سنا کر اپنی بات ختم کرتا ہوں. حضرت تھانوی نور اللہ مرقدہ نے ارشاد فرمایا کہ میں پورے دین کا خلاصہ صرف 2 لفظوں میں بیان کرتا ہوں. لوگوں نے پوچھا کہ عزت ارشاد فرمائیے. آپ نے فرمایا حق ادا کرنا. اللہ تعالی ہم سب کو حق ادا کرنے والا بنائے اور حق تلفی اور حق مارنے والے کے گناہ نے جرم سے محفوظ فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ. اللهم لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. سبحانك اللهم وبحمدك تبارك اسمك وتعالى جدك وجل ثناؤك ولا اله غيرك. اللهم انا نسالك باننا نشهد ان لا اله الا انت الاحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالايمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين امنوا ربنا انك رؤوف رحيم. اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم اهدنا الصراط المستقيم. اللهم اهدنا الصراط المستقيم. اللهم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اللهم حبب الينا الايمان وزينه في قلوبنا وكره الينا الكفر والفسوق والعصيان وجعلنا من الراشدين. یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیجیے، خطاؤں سے درگزر فرما دیجیے. دین کی اس چھاونی میں، دینی خدمت کے اس ادارے میں ہماری حاضری کو ہمارے لیے، ہمارے رفقا کے لیے ذریعہ نجات، ذریعہ مغفرت بنا دیجیے. اس ادارے کے لیے ذریعہ خیر، ذریعہ برکت بنا دیجیے. جو دین کی باتیں سنائی گئی ہیں ان کی خیر سے ہم سب کو روشناس فرما دیجیے، ہم سب کو حق ادا کرنے والا بنا دیجیے. آخرت میں مولا کریم بدلے کے دن کی فکر مندی نصیب فرما دیجیے، اور مولا کریم اس کے حقوق العباد کے سلسلے میں حساس بنا دیجیے. موت سے پہلے ہر ایک کا حق ادا کرنے اور حقوق العباد سے خلاصی حاصل کرنے کی توفیق، اس کا شعور اور اس کی ہمت، اس کا ذوق نصیب فرما دیا. صاحب حق کا حق ادا کرنے کی توفیق نصیب فرما دی. خصوصاً اپنی نسلوں، اپنے بچوں کی دینی تعلیم و تربیت کی فکر نصیب فرما دی ہے. اور ملائے کریم اپنے برادران وطن اور خونی رشتے کے بھائیوں تک ایمان کے دین کے پیغام کو پہنچانے کی توفیق نصیب فرما دی. نبی کے اسی درد، اسی سوز کے ساتھ ایک ایک گھر، ایک ایک انسان اور ایک ایک ملائے کریم اپنے بھائی اور بہن کے پاس ملائے کریم اسی طرح، اسی درد کے ساتھ، اسی تڑپ کے ساتھ جانے کی، ان تک دین کا پیغام پہنچانے کی، ان کو ملائے کریم دوزخ سے بچانے کی فکر نصیب فرما دی ہے. حاضرین مجلس کی حاضری کو قبول فرما دی، ان کی جائز مراد کو پوری فرما دی. ہر پریشانی، ہر دکھ، ہر تکلیف، ہر بیماری سے ان کو منتسبین، متعلقین کو عافیت دارین نصیب فرما دی ہے. جن لوگوں نے دعاؤں کے لیے کہا ہے یا لکھا ہے، ان کا ہمارے اوپر حق ہے، ہمارے ان کے تمام جائز مقاصد میں خیر و برکت نصیب ہو. ہمارے دعاؤں کو اپنے فضل و کرم سے قبول فرما لی. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین الحمد للہ.